2-3 مسجد میں اعلان ہوئے، مولوی حضرات نے اعلان کیے، کافی زیادہ گالیاں نکالیں کرسچنز کو، اور امریکہ کا ایجنٹ کہا گیا، بہت سی باتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جلوس اکٹھا ہوگا یہاں بازار میں، تو ایسے ہی جلوس اکٹھا ہوا، پھر 2,500-3 ہزار پتہ نہیں کافی زیادہ کراؤڈ یہاں پہ موجود تھا، یہ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ تو یہ وہ جلوس کی صورت میں نا ہم اس طرف کو آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ ایک ایک کر کے نا توڑ پھوڑ کی۔ وہاں پہ چرچ تھا شروع میں، وہ چرچ جلایا، وہاں پہ بائبلیں، کراس وغیرہ۔ اس کے بعد یہ کونے میں وہاں پہ ایک گھر تھا، سب سے پہلے اس کو آگ لگائی، پھر آہستہ آہستہ وہ آگے آنے لگ گئے۔ پولیس بس کچھ بھی نہیں تھی کر رہی ہے۔ ہم نے پولیس کو کہا کہ ہمیں بچاؤ، وہ ہمارے گھروں کو جلا رہے ہیں، تو وہ ہمیں گنز پکڑا کے کہتے یہ آپ چلا لیں اگر آپ سے چلتی ہیں تو۔ کہتے ہمارے پاس گولیاں ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کی پولیس، اس طرح کا کرسچنز کو تب تحفظ دیا گیا تھا۔ کیا ہر 2-4 ماہ بعد مسیحی عوام کے جنازوں کا اٹھنا ہی ان کا مقدر ہے؟ کیا مذہبی رہنماؤں کی محض دعائیں اور لوگوں کی نوحہ گری اس سلسلے کو روکنے کے لیے کافی ہے؟ پیپلز پارٹی کے مسیحی نمائندہ اور وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور کی وہاں موجودگی ایک رسمی کارروائی سے زیادہ نہ تھی، وہ بھی زخموں کا مداوا نہ کر سکے۔ گورنر پنجاب قیامت گزر جانے کے 3 روز بعد گوجرا پہنچے۔ گوجرا میں جب سوختہ سامانوں اور جلی ہوئی ہڈیوں کی بو سارے زمانے میں پھیلنے لگی، تب ہمارے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف وہاں پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، سانحہ گوجرا کے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ ہم ایک اور وعدہ وفا ہونے کے منتظر ہیں۔ کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ ہو تو فوراً کوسچن آور سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور اس مسئلے کو لے لیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اقلیتوں سے متعلق تھا، اس لیے اس ایوان نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ پہلے اس مسئلے کو لیا جائے۔ 2 روز پہلے گوجرا شہر کی ایک کرسچن بستی میں بربریت اور دہشت گردی کی جو بدترین مثال قائم کی گئی، مثال کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ سینکڑوں شہر پسند، میں کہوں گی دہشت گردوں نے نہتے معصوم بے گناہ مسیحوں کو ان پر تشدد کیا، ان کے گھروں کو لوٹا، ان پر فائرنگ کی، ان کو گولیوں سے قتل کیا، اور اس کے بعد ان کو طرح سے فاسفورس اور جو ہے ایکسپلوسیو مادہ جو ہے اسے جلا کر بھسم کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں بائبل مقدس وہاں پر جل کر خاک ہوئی ہے اور جسے قدموں کے نیچے روندا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کس زمرے میں آتا ہے اور اس پر کون سی دفعہ لاگو ہوگی، اور یہ بھی بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور دوسری بات یہ تھینک یو جی، آپ نے پہلے 2 منٹ کہہ دیے اور ممبر نہیں بولیں گے، آپ آدھے منٹ کے لیے بول سکتے ہیں جی۔ اندناک واقعہ پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے میں اس ہاؤس سے واک آؤٹ کرتی ہوں۔ اس المیہ نے پاکستان سمیت پوری مسیحی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، حتیٰ کہ پوپ صاحب نے صدر پاکستان سے اس سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہر طرح کے امتیازی قوانین کا خاتمہ کیا جائے۔ آرچ بشپ آف کنٹربری، جنہوں نے آزاد کشمیر میں زلزلے کے بعد پاکستان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا تھا، اس المیہ کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کون پاکستان کا شہری ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔ امریکی قونصلیٹ کی گوجرا آمد پر پولیس نے لوگوں کو ایک بار پھر تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر وہ سراپا احتجاج بن گئے۔ امریکی امداد، انسانی ہمدردی اور مظلوموں کے ساتھ
یکجہتی کا اظہار تھی، لیکن اس میں بھی انتظامیہ کے بھونڈے پن نے لوگوں کو مشتعل کر دیا۔ انہوں نے امداد کو دھتکارتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستین پہ نشان، نہ سرخی لب خنجر، نہ رنگ نوک سنا، نہ خاک پر کوئی دھبا، نہ بام پر کوئی داغ۔ کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ۔ امید اور زندگی کے نمائندہ شاعر کے ان اداس بولوں میں جد و جہد کا ایک اشارہ بھی موجود ہے۔ خود فیض کے ایک ہم قافلہ شاعر ساحر لدھیانوی نے کہا تھا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ یہی جمع ہوا خون ہماری جد و جہد کا ایک نیا نقطۂ آغاز بن سکتا ہے۔